ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں ذیشان اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نہم کلاس کے اردو لازمی کے سبق نمبر 9 امتحان اس کے مشقی سوالات کا مکمل حل پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔ مشقی سوال نمبر 1، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار کو امتحان دینے والے افراد کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، فیل یا پاس۔ اگر اس سال پاس نہ ہوئے تو اگلے سال صحیح۔ جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے امتحان کے خوف سے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کے حواس اور ان کا دماغ مختل ہوتا جاتا اور ان کی صورت دیدنی ہوتی تھی۔ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ مضمون نگار نے لا کلاس یا وکالت کا امتحان دیا تھا۔ مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار تمام مضامین میں فیل ہو گیا۔ مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے فرمایا، بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح۔ آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی؟ پیارے بچوں، اس سبق کا سوال نمبر 2، سبق کا خلاصہ، اس پہ میں علیحدہ سے ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ مشقی سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھیں۔ مختل، برہم یا حواس درست نہ ہونا۔ مستغرق، محو، خیالات میں ڈوبا ہوا، اپنے آپ میں گم۔ محویت، انہماک، امداد غیبی، باہر سے کی جانے والی مدد یا وسیلہ۔ خادم زادہ، بیٹا۔ ممتحن، امتحان لینے والا یا جوابی کاپیاں جانچنے والا۔ تشفی، تسلی یا تسکین، اشک شوئی، دلاسا دینا یا آنسو پونچھنا۔ کم ترین، تھوڑا سا، ذرہ سا یا تخفیف۔ بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجہ۔ خادم، نوکر یا ملازم۔ مشقی سوال نمبر 4، واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ امتحان، امتحانات، خیال، خیالات، مشغلہ، مشاغل، وکیل، وکلاء، تدبیر، تدابیر، مضمون، مضامین۔ مشقی سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ حواس، یوں اعراب لگا کر اس کا تلفظ ہم نے واضح کرنا ہے۔ حواس۔ مختل، مختل۔ مشغلہ، مشغلہ۔ مستغرق، مستغرق۔ خلیق، خلیق۔ بچوں یہ اعراب اچھی طرح آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کی امتحان میں غلطی نہ ہو۔ سوال نمبر 6، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا، رتی برابر، ذرہ برابر، بالکل، معمولی۔ درست جواب رتی برابر۔ طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ 4 سال، 2 سال، 3 سال یا
5 سال. درست آپشن 2 سال. لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ لیکچرار صاحب، پرنسپل صاحب، منشی صاحب، چوکیدار. درست آپشن منشی صاحب. طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ نگران صاحب سے، گارڈ صاحب سے، سپرنٹینڈنٹ سے، کسی طالب علم سے. درست آپشن گارڈ صاحب سے. طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ 1 گھنٹے بعد، آدھا گھنٹہ بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد. درست آپشن آدھا گھنٹہ بعد. مشقی سوال نمبر 7. متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے. خالی جگہ میں امتحان اور گھبرانے یہ والے الفاظ آئیں گے. بے جز والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے. خالی جگہوں میں خوش اور قانون یہ والے الفاظ پر کرنے ہیں. جز جیم. کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا. اس خالی جگہ میں وکیلوں کا لفظ لگانا ہے. جز دال. لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور 9 بجے اٹھتا. جز ہے. قصہ مختصر درخواست دی گئی اور منظور ہو گئی. جز واو. یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگرانے کار تھے. پہلی خالی جگہ میں خلیق اور دوسری خالی جگہ میں ہنس مکھ کے الفاظ لگانے ہیں. جز زے. ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے. خالی جگہ میں لفظ لگے گا مقنن. جز ہے. والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے. پہلی خالی جگہ میں لگانا ہے 11 بجے، دوسری میں نیچے. جز توئیں. والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے. خالی جگہ میں خادم زادہ. جز یہ. 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا. 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا.